قال تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبرسل خالص والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک آئے حضور غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد است گنج بخش خیر عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل را رہنما کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اللہ بولی سے جل مجہو اما نوالو وحاسا مشانو دی حمد و ثنا حضور نبی پاک صاحب لالاک تاجدار انبیاء حبیب کبریا وجہ تخلیق کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات سراپہ رحمت سرور دو عالم جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد حاضرین محترم سامعین مکرم عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ آج دیئے خوبصورت پروقار محفل پاک سالانہ محفل پاک رحمتوں کی برسات برموقع شب بارات انعقاد پذیر ہے اور اس محفل دے بانی منتظرین محترم حاجی عمر حیات خان اور بڑے پیارے بھائی سکندر حیات بھائی محمد شریف اور دیگر آپ نے تمام معاونین خالق کائنات اپنے محبوب نصرت کا آپ دی اس کاوش کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے آپ خوش نصیب احباب ہو جنہاں مخالق نے اپنی اور اپنے محبوب دے ذکر دے واسطے اس محفل پاک حاضری دی توفیق عطا فرمائیے یہ رات میرے دوستوں بڑی عظیم رات ہے اور اس رات دے اندر ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے
کہ میرے مالک دا بڑا کرم ہے کہ اللہ سن ایسی راتاں عطا فرمائیاں نے کہ جنہاں دے اندر اسا گناہگار توبہ کر گئے تھے اللہ گناہوں معاف کر دیتا ہے سجدہ ریز ہو جائیے کہ میرا مالک رحمت کی برسات عطا فرما دیتا ہے ایو جیاں راتاں پچھلیاں قوماں تے امتاں نوں نہیں لبیاں اے راتاں بھی صدقہ آمنہ لال دے رب نے اپنے محبوب دی امت نوں عطا کبھی شب بارات کبھی شب قدر کبھی عید الفطر دی رات کبھی عید الاضحیٰ دے متبرک دن اے راتاں رب نے حضور نو عطا فرمائیاں نے اور حضور دا صدقہ اس امت کے رب کا احراز کرن دی کہ اس رات کے اندر ایک لمحہ اللہ نو یاد کر لگے اور گناہوں نو یاد کر کے توبہ کر لگے واللہ العظیم میرا رب کدی نہیں صدقہ یار دا مڑ گناہ نہیں بیدا اپنی شانی کریمی رحیمی دا صدقہ ان گناہوں تو پاک فرما دیتا اس لیے میں عرض کر رہے ہیں کہ آپ خوش نصیب احباب ہو جنہاں رب نے اس رات دے اندر صد لے اس موقع تے بڑے بڑے لوگ مختلف کمیں مشہور ہیں کوئی ستے پہ ہوں گے کوئی کچھ ویک رہے ہوں گے کوئی اچھا جا معتبر بندہ بیٹھ جائے ہیں بچے رولا پاندے پہنے یہ میرے دوست کو جا کے منع کر دے میں انہاں اپنے براہمانوں لوگوں میں کبھی بھی ایسی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ صاحب نے مقدر ٹھیک کرے لیکن میں سمجھنا حضرات کہ وہ بندہ مقدرہ والا نہیں جڑا بندہ اس رات میں مٹا کے چھڑتا پہ اور وہ لوگ بہرحال اس سبب اور دکاندار بھی نے سارے بچے ایڈے قابل نے کہ خود انہیں ایٹم بم بنانا چاہتا جی یہ اپنی جڑی انہاں دے اندر کیپیسٹی ہے طاقت ہے وہ جی کماں تے صرف پہ کر دے جنہاں نال اللہ ناراض یعنی نمیاں ایجاداں پٹاسا بنا رہے ہیں پلاسٹک دیاں بوتلاں لے کے انہاں جناب پٹاخے چھڑ دے پے وہ میرے ملت دے نوجوان اور ساڈے بچوں اپنا ذہن اللہ دے قرآن نال کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ اور دل وچ نبی دا عشق کیوں نہیں پیدا ہوتا اہل بیت دی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی اصحاب رسول دا ادب تے احترام کیوں نہیں پیدا ہوتا یہ جڑی تواڈے ذہن دے اندر رب نے تانوں اے حکمت تے اے تانوں طاقت عطا کیتی عقل عطا کیتی اور اچھے کماں وچ استعمال کرو سبحان اللہ ایو جی آزاداں کر کے تے اس عظیم رات میں کام کرنا یہ میرے رب دی ناراضگی دا سبب ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ راضی ہو دیتے ہوتا ہے جڑا اس رات میں ذکر خدا کرتا ہے ذکر مصطفیٰ کرتا ہے توجہ ہے وقت کاشف علی ماشاءاللہ بھائی ایوب تسی خوش نصیب ہو کہ جنہوں نے آج بکو نہ ڈیرے تو چل کے میرے پرات تشریف لائے سبحان اللہ بڑی سعادت ہے چوکیوں ساڑھے دوست آباد بیٹھے ایک قسمت دیا گلہ نے بھائی صفدر جنہوں رب ساد لوے وہ پھر کہیں نیڑے رہ کے پیاسے رہ جاندے ہیں کہیں دوروں آ کے جھولیاں بھر کے لے جاندے ہیں سبحان اللہ یہ میرے رب دا کرم بے شک اللہ نہ حسن وید ہے اللہ نہ جوانی وید ہے اللہ نہ بلڈنگ وید ہے کہ نہ مکان وید ہے کہ نہ میرا رب مال وید ہے ان سوال بڑھتا ہے رب ویدہ کیے جڑا رب نہ حسن ویکھے نہ جمال ویکھے نہ مال ویکھے وہ رب ویدہ کیے واللہ لذین میرا رب میرے دل دا حال ویدہ ہے مال نہ اللہ دی رضا نہیں لبدی جدوں بھی لبدی ہے اس کے بلال نہ لبدی ہے اس سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو جنہوں بھی اللہ دی رضا لبی ہے جدے تے بھی کملی والا راضی ہویا ہے سونا مال ویکھ کے راضی نہیں ہویا سونا دل دا حال ویکھ کے راضی ہویا خواجہ ویسے کرنی میں لوگ دیوانہ آ دے ہیں محبت کی بات کر لگا ہوں کیونکہ میں سمجھنا جی ہے میرے فلاس سارے ہیں نہیں پیار والے محبت دی یہ محبت دی چاشنی والے لوگ بیٹھے نہیں تے اسی طاقت دے گناہگار دے نوکر اسی گل تے فساد علی کرنے ہیں توجہ ہے فساد علی گل آؤں نہیں گل کرنی ہے عشق مصطفیٰ دی کرنی ہے تو محبت دی کرنی ہے ادب تے پیار دی گل کرنی ہے فسادی ٹولہ ہو رہے اساں آقا دے نوکر جدوں بھی گل کرنی ہے حضور دے پیار دی گل تے اے
آپ علاقے والے آپ پنڈ والے خوش نصیب نے واللہ الذی میں منبر تے بیٹھ کے اللہ کی ذات کو گواہ کر کے نا کہ میں سوچ بھی نہ سکتا کہ ایس چھوٹی کی بستی کے اندر رب نے سنو آ سونی مسجد عطا کر دے سبحان اللہ تے اللہ تعالیٰ نے یہ تھے بھی مدرسے دی نہیں رکھ دینی یہ میرے مالک رکھ دینی سبحان اللہ وہ خوش نصیب آباب وہ جڑا اس مدرسے دنال تعامل پہ کرتے سبحان اللہ اللہ آپ قبلہ حاجی صاحب کام لے لیں دے جدے تو لینا چاہے یہ میرے رب آپ دل نے ڈال دے گئے کہ بھئی اے میں تنو چون لیں تے اے دین دا کم تو کرنا ہے سبحان اللہ بڑی بڑی یہ دنیا مالدار بیٹھئے اللہ جنہوں روزے محبوب تے نہیں سردار نہیں جاندے جنہوں سادہ لے اندر بڑے بڑے غریب ہی ٹوٹ جائے یہ میرے رب دے کرم تے میرے رب دی عطا ہم دیئے جنہوں رب نے چون لینا ہے اور کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے کلام تو بعد کیڑا کلام ہے جتھے قرآن پڑھے آ جائے تے حضور دا فرمان ہے جڑا چکے کم دی بنیاد رکھے جتنی دیر چکا کم ہوتا رہے او بنیاد رکھنا لے نو ثواب دبدا رہتا ہے اللہ جی تساں حضور دے قرآن پڑھن واسطے مدرسے دی بنیاد رکھی سبحان اللہ چاہے 1 روپیہ چاہے 100 چاہے 1000 جتنا بھی تساں لایا اس کے اندر سارے شامل ہو جان گے اللہ دے جلال دی قسم ہے جدو تک قرآن پڑھے آ جائے گا تو ہر حرف دے بدلے نیکیاں لفظیاں اے نہیں کہ دنیا دے اندر قبر دے اندر ٹر جاویں گا تا بھی نیکیاں نہیں حشر ٹر جاویں گا تا بھی نیکیاں نہیں قرآن حافظ قرآن پڑھن گے ثواب تینوں لبے گا قرآن کاریے قرآن پڑھن گے ثواب تینوں لبے گا قرآن نمازی پڑھے گا ثواب تینوں لبے گا قرآن بچے پڑھن گے ثواب تینوں لبے گا یار انہیں دا کام کیوں نہ کر جا کہ دنیا تو ٹر بھی گئے تیری قبر تے بھی قرآن پڑھے آ جائے حشر آ جائے کہ بچے قرآن پڑھنے پہ ہوں اللہ فرمائے اوئے جن نے میرا گھر بنایا جن نے قرآن پڑھ لی مدرسہ بنائے رشتے ہوئے نہیں قبر بھی روشن کر دیا یہ دے حشر سے بھی روشن کر دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید اب میں دلیل حدیث کے حوالے میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں سبحان اللہ اللہ دے کلیم آپ لوگ سمجھتے ہو شاید تھکتے نہیں تھے میرے پاس کہ آج تھکن والی رات نے یہ رات تھوڑی پوری زندگی دی سب تو قیمتی رات ہے سبحان اللہ کیونکہ یہ تھے ایسا کوئی کسی سنگر دے گاؤں تو نہیں سن دے پہ اللہ دا گھر ہے تے باوضو بیٹھے ہو تے ذکر بھی خدا دا تے سونے مصطفیٰ دا اس تو بڑھ کے کوئی ذکر نہیں تے خانہ خدا تو بڑھ کے ہو کوئی گھر کوئی بے شک تے تساں نصیب اپنے تے ناز کرو کہ جنہوں رب نے بلا لے اللہ دے کلیم ہم یہی عرض کر رہے ہیں کوئی اگر بندہ سمجھے کہ یار میں اچھا میں ایک مثال پیش کر لگا ہوں ایک بندہ سمجھ دے کہ میرے کوئی پیسے کوئی نہیں تو یار میں کی کروں میں بچے کون گلنا کوئی کوٹھے بیٹا نکر والے بیٹا خاموش ایتھو ساں جولی بھر کے لے جانی میں گلا روڑ کے نہیں جانا سبحان اللہ تسی میرے بڑے بچے پیارے ہو میری نظر اچھے نہ ہوئے سویرے تھوڑی کلاس لگی تھی حالانکہ میں نے بڑے پیارے ہو ماشاءاللہ جنہیں بچے قرآن پڑھ دے نے وہ ساڑھے ماشاءاللہ دل لکھ رہے ہیں وہ بچے بڑے پیارے ہیں میرے تو ماشاءاللہ بچے دیوان نہ کر دے سائڈ تو لے کہ ہے نہیں بڑے بہادر لوگ یہ بڑے بہادر بچے ہیں انہوں نے بالکل نہیں بولنا انہوں ذکر خدا بھی سننا ہے ذکر مصطفیٰ بھی سننا لے میں نے شرمندہ نہ کرے جب میں تھوڑی تعریف کی تھی کسی بڑے لائق بچے اچھا ایک بندہ سمجھتے کہ میرے کول مال کو نہیں یار میں کی کراں اللہ دے حبیب فرمایا تیرے کول مال کوئی نہیں تے تو چل کھچل کے مزدوری کر لے اللہ دے گھر تے سبحان اللہ اے کام اساں شرم ساری کیوں محسوس کریے
سب تو پہلے مدینہ شریف کے اندر جب مسجد نبوی بنان لگے لاجپال نبی فرمایا یہ جگہ کی دی سال کے سہیل دو ننے ننے بچیاں دیو جاسی مدینے دے کارڈار میں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس بچے سے سن فکر ہے انشاءاللہ اس بچے دے دل کے اندر اللہ نے اپنے محبوب دا عشق عطا فرمائے ایک بامیں 10ویں محرم دا دن ہوئے تو بامیں کی محفل ہوئے ایک کاش کا بیٹا سڑا پھر آوی ہے تے مدینے دے تاجدار دا غلام سن بالکل نال ساڈے فرنٹ تے سانو نظر آتا ہے سبحان اللہ اور انشاءاللہ اپنے مدرسے دی نہیں سن رکھ دیتی ہے مدینے دے تاجدار دا صدقہ میرے ہر آقا دے غلام نے بڑھ چڑھ کے اندر جد حصہ لینا سعد تے سہیل امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر اے جگہ خریدو تے جان لگیاں اللہ نہ خرید لویا نے یہ دیکھ میں محمد کا حصہ بھی پانا ہے ابو بکر سرکار گئے جگہ خریدی عرض کیتی حضور جگہ خریدی فرمایا میں آنکہ اس میرا حصہ بھی پائیں عرض کیتی حضور ابو بکر بھی تیرا ہے ابو بکر دا مال بھی تیرا ہے وقف کر دیتی گئی اور مسجد نبوی بنان دا ٹائم آ گیا مدرسہ بن رہے ہیں مسجد نبوی یا مسجد بن رہی ہے صحابہ اکرام اگر ایک پتھر لے آ رہے ہیں مدینے دا تاجدار 2 پتھر لے کے آ رہے ہیں نبیان دے سردار تو بعد شان خدا دی ذات تو بعد کائنات اندر کسے دی پتھر لے آ کے حضور خود پیش کر رہے ہیں گارہ لے آ کے حضور آ رہے ہیں صحابہ گارہ خود لے آ رہے ہیں یہ سب تو پہلی مدینہ شریف اندر مسجد بن رہی ہے جدا ذکر اللہ نے قرآن اندر کر چھڑے اچھا یہ دیتے مزدوری کر لئیے یہ دیچ کوئی یار نہیں یہ اپنے محبوب دی سنت زندہ کرنا یہ دیچ پیسہ لا لئیے تے حضور دی سنت ہے صحابہ کرام دی سنت ہے کیونکہ وہ کام میں جنہیں نبی بھی کر دے گئے نے نبی دے یار بھی کر رہے ہیں اس لئے تیرا ایک ایک قدم جڑا ہے وہ دے بدلے ان سمجھ میرا ہر قدم جنت جا رہے ہیں ہر قدم نہیں مل کے کو ہر قدم جیڑا تیرا قدم مدرسہ بنانے چاہے گا کیونکہ ایک مدرسے دے اللہ دا قرآن پڑھیا جانا انہیں سمجھ ہر قدم تے میری جنت میرے نیڑے ہوئی جا رہی ہے جیویں جیویں تو محنت کرتا جائے گا جنت دا قرب تے نو لبدا جائے گا ساڑھے تے منظرے ایسا کتنا کر سکنے ہیں یہ اپنی کوشش ہے جتنی تسی کر دے جاؤ گے اتنا جنت دے قریب ہوندے جاؤ گے اور حضور نے فرمایا جڑا اللہ دے گھر بنانا تھے 1 روپیہ لائے ایک اینٹ لا دے دے اللہ او دے محال جنت اچ بنا دے دے بناؤ اللہ دے گھر میں اللہ دا قرآن پڑھیا جانا ہے یہ تے بناؤ تھے اپنے محل جنت اچ بناؤ یہ تے بڑا سستا سودا نہیں بھئی لاندے اتھے پہ آتے محل کتھے پہ بڑھ دے تو جیتے محل جنت چونو جنت جاوے گا ضرور یہ تو نہیں نا بھی محل مکان ہوگا جنت چوبے تو وہ جنت تو باہر نہیں رہ سکتا اللہ دے کلیم ایک دن جا رہے ہیں میں لگ دے تسی تھک گئے ہو کاشف بھئی ایک بات میں یاد آ گئی ہے حجی صاحب بیٹھے نہیں مولوی صاحب نے ایک مسئلہ کیتا تو ساڑھے ایسا پنڈا دے لوگ مسئلہ انہاں سپیکر اتلیچ کر دیتا بھئی جنہاں دیا بیویاں نہیں جڑیاں انہاں نے مناسب نہیں کہ اپنے گھرے والے دا نام لین کر لے بھی سکتی ہیں گناہ بھی نہیں یعنی اپنے خامد دا نام سبنے ذرا مناسب نہیں وہ مسئلہ اتلے سپیکر چویا کسی بیوی نے سن لیا خاتون نے انہیں آکھے لے میں تے پھنس گئی ہوں میرے تے گھرے والے دا نام یہ رحمت اللہ کی نام ہے سمجھ آ رہی ہے کہ تھکے بیٹھے ہو گھرے والے دا نام کی ہے رحمت اللہ اور نماز پڑھ لگی کہ نماز پڑھ دیا راکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پر وہ میں مسئلہ یاد آ گیا اس نے کیا جی مولوی صاحب آپ کیا رحمت اللہ نہیں آکھنا کیونکہ میرا گھرے والے دا نام رحمت اللہ ہے تے اس جدو نماز پڑھنی ہو سکنا السلام علیکم نکے دا بابا السلام علیکم منڈے دا بابا ان دے مسئلے پر مسئلے سمجھ کے غور کر کے سمجھنا چاہیے تے پھر عمل کرنا چاہیے انجے نہیں بس سنی تے بات سمجھو پھر اس تے عمل کرو
پھر مدینے دا تاجدار بھی راضی تے سونا خدا بھی راضی اللہ دے کلیم فرما دے ایک قبرستان تو گزر ہویا میں بنیاد ایک بن رہے ہاں کہ تسی میرے معاون ہو تساں میرے معاونین بننا ہے تساں بازو بننا ہے ایس جگہ تے انشاءاللہ میرے رب نے انہیں رنگ لانے نے تا قیامت تے اللہ دا قرآن پڑھیا ایک حافظ قرآن اپنے خاندان دے 10 بندیاں کی سفارش کر کے جنت لے جائے اور حافظ قرآن بارے حضور فرماندے نے قیامت والے دن اللہ نے فرمانا ہے پڑھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شروع کر قرآن تے ترتیل نال پڑھ ٹھہر ٹھہر کے سونے طریقے نال سونا بنا کے قرآن پڑھدا جا تے سیڑھیاں چڑھدا جا پڑھدا جا تے سینے چڑھدا جا جتھے والناس ہوے گی اوہی طرح جنت وچ مقام ہوے گا سبحان اللہ کیا دل کرتا ہے کہ میرا بھی بچہ حافظ قرآن پڑھ دے میرا برا حافظ قرآن پڑھ دے کم از کم خاندان کے اندر ایک تا میرے نبی دے قرآن دا بھی حافظ ہونا چاہیے ایک بچہ خاندان کے اندر یا قاری قرآن ہوئے یا حافظ قرآن ہوئے وہ تیری بخشش کا سبب بڑھ آپ فرمانے نے کہ گزر ہویا تے قبر تے عذاب ہوئے مدینے دے تاجدار فرماتے نے اللہ دے کلیم نے بڑے دل رنج آیا کہ مزاح ہو رہے کچھ دن بعد واپس آئے بیٹے میں ادھر رہنے جو شاہ جی دے بعد بیبیاں نے ساتھ دروازہ کھول دو دروازے پھر کھول دروازے کھول دو نا حیدرمان دروازے کھول دو شور نہیں بھئی دروازے کھول دو آپ فرماتے نہیں توجہ ملے گا فرمانے چند دن بعد سرکار واپس آئے تھے اس بندے دا عذاب نہیں بلکہ اس کی قبر جنت دا باغ بن چکی اللہ دے کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ چند دن پہلے گزرے ہوں کہ عذاب ہو رہے ہیں آج گزرے ہیں تے اے دیتے اللہ تعالیٰ تیری رحمتاں برس رہی ہیں اس سبب کیا ہے قدرت دی آواز ہے کہ اے دا جدو دنیا تو فوت ہویا تے دا نکا جا والا نہ جا آج وہ پڑھن لکھن دے قابل ہویا ہے ایدی والدہ نے وہ دا بازو پڑھیا تے کسے پڑھان والے کو لے گئے ہیں استاد کو کہ انہوں نے پڑھاؤ تے انہوں نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا فرشتو آج یہ دے پیو تو یہ دے والد تو عذاب چاہ لگو یہ دا پتر زمین تے میرا نام لے رہا ہے رحمان تے رحیم تے میری شان دے خلاف ہے یہ دے بچے نے الرحمن نے رحیم پڑھے ہیں تے باپ دا عذاب اللہ نے معاف فرما چھڑے ہیں یا توجہ کر کے تیرا بچہ روز قرآن پڑھے سبحان اللہ تو پھر میرا رب کیڑے کرم کر دے اس کو بنیاد بناؤ اپنی دل اللہ دے قرآن دی محبت نو بسا لو پھر میرا رب راضی حشرت کے یا مصطفیٰ
چمایا ایک باری گونج پہ گئے میرے مل کے کہہ لو رونیا بے شاک لو دلیاں چما بے ادبی گستاخ فرقے کو سنا دو اجازت ہے کرنا سبحان اللہ ایک دور دے اندر تین بندیاں دا رب نے چاہا امتحان لا ایک کوڑی دے مرض آلا ایک کوڑی بیماری گئی جی دے نال جسم دیتے داغ جے بن جاندے اور لوگ نفرت کرتے ہیں اسے بندے قربان ان سندے کوڑ دا مرض کوڑی اور ایک جی دے سر تے بال نہیں سن گنجا سن اور ایک نابینا ان تینہ بندیاں دا اللہ نے امتحان لینا چاہا کہ میں انہوں آزماؤں میرا رب کدی مال دے کے اسمان دے کدی واپس لے کے اسمان دے رب العالمین نے فرشتہ بھیجیا سب جو پہلے کوڑی دیکھو فرشتہ آیا آکے کہنے لگا تینوں کی پسند ہے انہیں کیا میں ہوئی پسند ہے میرا جسم ٹھیک ہوئے لوگی میرے کول باندھے نہیں جسم ٹھیک ہو جائے انہیں کیا تینوں ہور کی پسند ہے کہنے لگا میں نے گانا بڑیاں پسند ہے اللہ دا فرشتہ انسانی شکل چاہیا جسم سے ہاتھ پھیریا بیماری ٹر گئی جسم سونا بن گیا خوشبوتی آ گئی تندرستی آ گئی فرشتے نے جو جسم ٹھیک کر دیتا ہے اللہ دا فرشتہ کہنے لگا تینوں کیڑا مال پسند ہے کہنے لگا میں نے گانا بڑیاں پسند ہے اللہ دے فرشتے نے دعا کی تھی گان لیا کے دیتی اللہ نے مالک برکت پائی گاما مدیاں گئیاں باڑے بھر گئے مال اتنا ہویا آبادی دے اندر کجڑا مشکل ہو گیا آبادیوں باہر نکل گیا لیکن اللہ مال گئے پھر گرامی قدر اللہ دا فرشتہ انسانی شکل دے اندر اس بندے کو لایا ادھے سر دیوال کوئی نہیں اللہ دا فرشتہ یا بیان لگتا تینوں کی پسند ہے انہیں کیا میں بال بڑے پسند ہے اللہ دے فرشتہ نے انسانی روپ وچ آیا ہے سر دے ہاتھ پھیریا سر دے بال آ گئے اللہ دے فرشتے یا کیا تینوں بال کیڑا پسند ہے انہیں کیا میں اونٹ بڑے پسند نے انہیں دعا کی تھی اونٹ ملے مال بدا گیا باڑے بھر گئے توجہ ہے نا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگیدا تیرا جی کی قطرہ بخشے ملو تے کم بڑھ جاوے دعا کی تھی مال مل گیا پھر اللہ دا فرشتہ چلیا او دیکھو لایا تیریاں اکھاں کوئی نہیں اکھاں وچ نور کوئی نہیں فرشتہ آیا کیا تینوں کی پسند ہے انہیں آگیا میں نے اکھاں بڑیاں پسند ہے میرا دل کہتا ہے اللہ اکھاں دے دے میں اللہ دا جہان دیکھا پتہ ہے نا جیدے کل امداد بھائی اکھاں کوئی نہیں محمد شریف بھائی جیدے کل اکھاں کوئی نہیں انہوں پتہ لگ جائے اکھاں دا نور کیڑا قیمتی لے
پسند ہے کہ لگا بکریاں بڑیاں پسند نے انہیں دعا کی تھی بکریاں ملیاں مال بتا گیا اتنا مال ملیا باڑے بھرے گئے مال مل گیا سمجھ آ رہی ہے مال مل گیا کہ جدو مال ملے ادو اللہ دا شکر ادا کریے مزہ تو ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ جدو مال آوے اللہ نو بھول جاندے اللہ دے دین نو بھول جاندے مال ملیا مہینے گزرے سال گزریا قدرت دی آواز آئی چلو جا کے نماز پہلے مال دیتا ہے وہ ذرا آزمایا جائے وہ فرشتہ انسانی روح پہ چھایا سب سے پہلے وہ دیکھو لایا تیرا جسم دا پھوڑیا کہ ہن ٹھیک ہو گیا کہ مال بڑھائے چلدا چلدا اللہ دا فرشتہ آیا انہیں آکے مسافر بڑی دوروں چل کے آیا کہ اللہ دے ناتے مگنا ایک گاں دے دے سمجھ آئیے ایک گاں دے دے مسافرہ وطنو دورا کرو دورا ایک گاں مگنا کہ جی دیتی اللہ دا فضل ہو بنا اوہی پھر چنگا کو جواب دے اس آنکھیا میں تنو گاں دے دے مانگا میرا تا تھوڑا جا مال ہے تنو گاں دے مانگا گھٹ جانی فرشتہ جڑا انسانی رنگ چایا روپ میں چایا انہیں آنکھیا میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے تیرا جسم بیمارا تیرے کول کوئی مال نیا آج تنو اللہ مال دیتا ہے اون دے ناتی مگدہ پھیا اون دے ناتی مگدہ اون دے ناتی مگدہ پھیا تے جناب کوڑی کہنے لگا میں نے تو یاد ہی نہیں میں کدھرے کوڑی لیا یہ مال تے میں نے جب دی پشتی ملیا آیا مکر گیا تھا فرشتے آگے آگے تو انہیں کہہ رہے ہیں میں دعا کرنا اللہ ایک جھوٹ بولتا پیا انہوں مجھے بڑھ گئی کر دے ادھر فرشتے ہاتھ اٹھائے مال وکڑ گیا انہیں جناب جسم بھی بیمار ہو گیا انہیں کوڑی در کوڑی رہ گیا ویسے پورا نام اتریا امتحان کامیاب نہ ہو سکیا فرشتہ پھر جڑیا میرا بھی قدر ابا چلنا چلنا اس گنجے کو لایا جڑا آج بڑا سہدے مال ہے او میں جناب آدھے میں مسافرہ وطنوں دورا گھروں دورا ایک اٹھ منگنا اللہ کرے رب مال دے میں تے شاءاللہ رب شوم نہ بڑا مال دے تے اللہ پھر سخاوت بھی عطا کر دے مال رب دے تے پھر اللہ ذرا دل بھی کھلا دے انہیں آکھیا میں اٹھتے نو دیوا میرے اٹھ کٹ جان گے فرشتے آکھیا میں نو لگ جائے تیرے سر سے وال کوئی نہ آئے تیرے کول اتنے اٹھ کوئی نہ آئے انہیں آکھیا نہیں جی یہ تے میرے دلی پشتی نہیں فرشتے آکھیا جے گل انجے پھر میں دعا کرنا اللہ تینوں انجے نہ کر دے جنہیں نہ پہلے آئے اٹھ بھی ٹر گئے وہ میں جناب سنو بحال بھی ٹر گئے ان فرشتہ ٹردہ ٹردہ او دیکھو لایا جنہ نبی نفس لیکن ہن سہبے بھی نہ ہو چکی ہے سہبے بھی فرشتہ آیا انہیں آکھیا مسافرہ وطن دورا تے ایک بکری منگنا ایک نہیں اس کا بھی آگے سبحان ایک بکری منگنا تے جنہوں اللہ فضل کر دے انہیں آکھیا ایک نہ لے جنیاں دل کر دے لے جا بسم اللہ بسم اللہ
ہی لے جاؤں. انہیں کیا فرشتے نے میرا خیال ہے کہ کسے وقت تم نبی نہ ہوگا تیری آنکھاں دا نور کوئی نہ تے تیری بکریاں بھی کوئی نہیں. اس آکھیا انج ہاتھ بند کو ساکھیا گل سچی کیا کرنے میں واقعی نبی نہ بکریاں بھی کوئی نہیں ہاں یہ تو میرے رب دا فضل ہے. فرشتہ وہ اپنی اصلی حالت ہے جو ساکھیا فرشتے کیا میں نہ کو مسافر تے نہ کو وطن دورا میں تے اللہ دا بھیجا آیا تے لین آیا امتحان اتنوں بندیاں دا لینا سی دو ناکام ہو گئے تو ہو گئے کامیاب یہ بکریاں بھی لے تے یہ سارا مال بھی تیرا تے تینوں اللہ نے اپنی رضا بھی عطا فرمائی. اللہ تیرے تھے میرے گل کرنے دا مقصد ہے کہ اللہ دے وے مال اللہ کر چھڑے فضل تو پھر اللہ دی راہ تے دیتا جا اللہ پھر اتنا دیتا ہے جتنی تیری سوچ بھی نہیں ہوتی. بولو نا سبحان اللہ. یعنی کہ نبات پھر میرا بولا نبی اتنا عطا کر دے لئے جتے بندے دی سوچ بھی نہیں جاتی. حضرت امیر عمر گھروں میں کلے لے امیر عمر نکلے لے تلوار میں ابو بار کٹیے جا رہے صحابی ملیا انہیں کہ عمر کی دے جا رہے ہیں امیر عمر کہنے لگے آج جنہ اعلان نبوت کیتا ہے چراغ گل کر دیا انہیں کہ پہلے گھر جا پہلے اپنے گھر جا تھوڑی انشیرہ بھی اللہ دا قرآن پڑھ دی گئی ہے نالے میرے نبی دا کلمہ پڑھ دی گئی ہے. تھوڑے گھر بھی اسلام دی دولت پہنچ چکی ہے. امین مرٹل پہلے گھر دے دروازے تے دستک دیتی ہے اپنی مشیرہ دے دروازے تے گئے نے دستک دیتی ہے اگر اللہ دے قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی ہے اگر اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے دنیا سے نہ دولت سے تسلی دل کو ہوتی ہے فقط خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ابھی عمر کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے کہنا میں چلنا دے قرآن کی آواز آ رہی ہے اندر قرآن پڑھیا جا رہا ہے دروازے تے دستک ہوئی آواز آئی کون ہے جواب دیتا عمر بن خطاب. عمر عام بندے دا نام نہیں سبحان اللہ امیر عمر دا نام ہے جدا نام سن کے شیطان میرا چھڑ کر آواز آئی عمر ابن خطاب اندر آدھی مشیرہ قرآن بھی پڑھ دیا انہیں آپ دا بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں کیڑا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں جنہیں بارے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے جب عمر بن خطاب کا نام آیا اپنی مشیرہ نے جلدی جلدی قرآن میں چھپا لینے لباندہ کھولے آئے امیر عمر فرما میں کی پڑھیا جا رہا ہے کون پڑھا رہا ہے اپنی مشیرہ فرما نے کچھ نہیں پڑھیا جا رہا امیر عمر فرما میں سچی دسو کی پڑھیا جا رہا ہے اپنی مشیرہ فاطمہ فرما لگی عمر میں نبی دا کلمہ پڑھ لیا میں نبی دا کلمہ پڑھ رہے ہیں. امیر عمر فرمان لگے میں مارنا شروع کی تک بڑا ماریا بڑا ہی ماریا ہے جسم لولوہان ہو گیا ہے. حضرت فاطمہ فرما دیا نے عمر میں نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے جنہ دل کر دائی مار دے جان جا سکتی ہے
سکتا بھائی مارنا پہ ہے تو انشیرہ مار کھا رہے ہیں اللہ نے دین واسطے مار کھا رہی ہیں امیر احمد فرما دے میں بہن ہوئی نے بھی ماریا تے اپنی بہن نے بھی ماریا تے جدو ماردا تھک گیا نا میرا دل پسیگیا میں آکیا فاطمہ اے میری بہن میں ماردا تھک گیا تو مار کھا تکدی نہیں پئی اے دسو پڑھ دے کے پیا قرآن جڑا اسا مدرسے پڑھنا ہے میں اس قرآن کی بات کر رہا ہوں کی پڑھتے پہ ہو امیر عمر کی مشیدہ فرما دی گئی کہ میں دیکھیا کہ جب دل نرم ہویا میں کیا عمر ایک قرآن پاک اس ہستے پہلے پاک ہونا پہنتا ہے امیر عمر فرمانے نے سناؤ قرآن تے آپ نے بہنوئی نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ایک میرے نبی دا صحابی قرآن پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھیا جا رہے ہیں امیر عمر دی گل سنیا جائے عمر پاک فرماتے ہیں جنہیں قرآن پڑھیا جا رہا ہے میرا دل دل ہوتا جا رہا ہے آپ فرمان لگے جلدی کرو مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چلا جا کہ تو چنے دے پھل نوری منو اس بازار وچ لے چلو متا عمر دی عمر برباد جائے منو مار دے امیر عمر فرمان نے چھتی لے جاؤ کہ جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں میرے سونے من مونے میرے سونے من مونے میرا کل بدل تیری واسطے میرے سونے عمر پاک کہہ رہے ہیں میں تے آیا سا مار مخامرے لی وہ جتھے اپنے سامنے تل دے منو یوسفا سارے رکھی لے چلو مطائی مردی عمر برباد جائے
جانا تے جدو غلام بن گیا ہن سارا زمانہ جاننا اچھا تھکتے نہیں گئے انداز دیکھو میرے آقا دارے ارکم میں بیٹھے نہیں میں گل اللہ دے قرآن دی کر رہے ہوں دارے ارکم دے اندر امیر عمر ننگی تلوار لے کے حضور نواز اللہ شہید کرنے واسطے نکلے نہیں اور میرے آقا نے ایک دن پہلے کعبے دا غلام پھڑ کے عرض کی تھی یا اللہ عمر ابن خطاب میں دے دعویٰ مصطفیٰ نے مگیاں دی چیتا رب نے عطا یا عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے ابو جال دا نام عمر ابن حشام سی اور حضرت امیر عمر دا نام عمر ابن خطاب دے یا اللہ اینا اسلام نجزر دے حضور نے دعا منگی تے عمر آپ نہیں آئے اللہ نے خود بھیجے آئے دارے رکھوں میں نظور بیٹھے نہیں حضرت امیر حمزہ دروازے تھے پارا دے رہے نہیں عمر آ رہے ہیں حضرت امیر حمزہ نے کی تھی یا رسول اللہ عمر پاک آ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دیو آپ پہ نہیں آ رہے منگیا ہے علی کچھ بندے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے وہ سبحان اللہ بچا کے جو اتنے مہنگے دور دے اندر بھی سبحان اللہ چلے کوئی ٹیکس نہیں سبحان اللہ علی ماشاءاللہ بغیر ٹیکس سبحان اللہ بھائی علی تے میں پیر علی پاک دا ذکر سبحان اللہ اے میں نہیں جانتا علی پاک دا ذکر سنا کے سن کے جانے کیونکہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جس محفل پیر علی دا ذکر نہ ہوئے اس محفل ماشاءاللہ پہ نام کی ملے ساڑھے دل فراق نہیں اس دل دے اندر چار یارویں بس دینے تے پانچ تن نہیں بس دینے اسی ایک نتیجہ نہیں بگن آلے رڑن آلے الحمدللہ اسی آلے رسول کو بھی مانتے ہیں صحاب رسول کو حضور نے فرمایا دروازہ کھول لے ہو عمر آیا نہیں مگیا گیا جنہوں رب تو مانگ کے یار مصطفیٰ لے لینا انہوں عمر ابن خطاب آئے آئے حضور دی بارگاہ دے اندر کہ کملی والے نے این پچکا لے گئے تے گالے تو میری عمر نے پا لیا تے سرکار نے تو پڑھ کے فرمایا عمر آ گیا جی کملی والے آ گیا قدمہ تے گر گئے نہیں اگر پہ کر دن سنیا معاف کر دیتے سونا معاف کرے آدھے حضور تے قدمہ تے گر کے حضور دا کلمہ پڑھ گئے تائیں میرے آقا میرے سرکار اندر نال کسنگی اس سنگے لاکھنی ہے کل نو لاجنا لائے وہ کھامت بچے کوئی حلس نہیں ہوتے بابے موتیاں چھوگے چھگائے سودا نہ بھی لگے نا باہروں نکل لیا اندھے کلے خوشبو ہونے لگ پہ اندھے کلے اتار کی دکان پہ جانے سے خوشبو ملتی ہے کسی آگ ڈال کے ہو جائے کہ کپڑے سڑتے نہیں اس لیے برے بندے دی صحبت یار ہوتی میں دکان لوہارا کپڑے پانے
کنج بویے جنکاں پون ہزاراں چنگے بندے دی صحبت یارو جیون دکان ہتاراں سودا پامیں لگے نہ لگے بھولے پون سبحان اللہ لجیوں تھکے نو تے آپ کو سبحان اللہ اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ علی دائے غیر کل منگی نہیں غیر کل منگی نہیں جیڑا 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 او جیڑا منگتا علی دائے جیڑا منگتا علی دائے جیڑا منگتا جیڑا منگتا علی دائے جیڑا منگتا آج شب برات روزان علی پاک کا صدقہ منگنا ہے جیڑا منگتا علی دائے جیڑا منگتا اج ہاتھ کر کے کہنا ہے جیڑا منگتا علی دائے جیڑا منگتا علی دائے حسن حسین دے باب دیاں تے اونچیاں نے پروازاں خیبر دے میدان دے وچوں آندیاں نے آوازاں حسن حسین دے باب دیاں تے حسن حسین دے آقا دے غلام نے پانچ تن منن والے بیٹھے کوئی ایک بندہ بھی میں دعوے نہ آنا کہ یہ نظر نہیں جیتے دل پانچ تن نہ پیار دے تو میں تے اکثر کہنا ہوں کہ مولا علی دا ذکر کر دے غیرت مند بندہ بے غیرت تے بزدل بندہ کدی پیر علی دا ذکر کر سکدا تے غیرت مند آنکھے گا اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ علی دائے غیرہ کھلو رنگی دائی غیرہ کھلو رنگی دائی جیڑا 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 او جیڑا منگتا علی دائے جیڑا منگتا حسن حسین دے باب دیاں دے اچھیاں نے پروازاں خیبر دے میدان دے وچوں آندیاں نے آوازاں میرا گیا مسجد دے سمجھو 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 اوے تے پارا علی دائے اچھا رتبہ ستیا بلند کر کے اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ سارے صحابہ نال علی دا وکھری لوگو پیارے دل سیدھی کوئی عمر دا علی عثمان دا یارے دل سیدھی عمر دا علی نال عثمان دا یارے جدی نشان نے جگتے 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 او جلانا علی دائے اچھا رتبہ اے کبے والے پاسے والے تے سجے والے سامنے والے مل کے آکھاں اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ ایک دوجے نو دیکھنا ہے کدا چہرہ کھل گیا ہے کدا چہرہ کھل گیا ہے اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ حضرت کمبر آدھے میں علی دی بارگاہ وچ
شادان دے میرا پیر علی آندہ تو شادان دے دے کمرہ دے سونا تو شادان کجاوے اندرے تیرا میرا پیر علی آندہ کجاوہ دے دے کمرہ دے سونا کجاوہ اٹھ دے میرا سخی علی آندہ اٹھ دے دے افسوس لے کے جواب آگے بولے آنے کو بڑھنا علی والوں سے مخاطب ہوں علی والوں سے آج دیواروں میں پتہ لگ کے علی گلی ہو رہی وہ بھی بڑے علی گلی کرتے ہیں آج کسوں کی دسنا ہے کہ علی کے قریب ہے بولو سبحان اللہ یا علی کجاوا اٹھتے دے میرے پیر علی جاندے نہیں اٹھ دے دے کمرہ دے یا علی میرا سردار اٹھ لین دے میرا پیر علی آندے سفر اٹھ دی لین دے سبحان اللہ لین دے دے میں قربان جاوا میرا لنگر دے سوال تے سفر اٹھ دی قطار دے انہوں زمانہ یا علی آدھائے اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ حسن حسین دے باپ دیا تے اچھیاں نے پروازہ حسن حسین دے حسن حسین دے باپ دیا تے اچھیاں نے پروازہ خیبر دے میدان دے وچوں آدیاں نے آوازہ میرا جڑا حسنا ہے سمجھو وہ تھے پارا علی گائے اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ ایک بڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری آخری بات سیدہ طیبہ طاہرہ سبحان اللہ مخدومہ کائنات اور اس لیے کر رہے ہیں کہ میں آپ کے دادا ادنا جو نوکر گناہگار جو گداہگار آپ کے دادا آج دی رات چادر تطہیر دا صدقہ خیرات دے 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 مولا اور کی چاہیے سیدہ زہرا پاک جنہیں سجدہ کرنا توجہ بھی امام آخر لمحات آ جا رہے ہیں اکھا نیمیاں کر کے سیدہ زہرا پاک سرکار دی غلامی دا واسطہ دے کے آج اللہ کو مانگ لو کامل یقینے جو منگو گے میرا خدا عطا کر دے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ایک دن سجدہ نے دو اللہ کے پوری زندگی دے اندر ساری رات اللہ کو یاد کرنے والے طویل سجدے کرنے اگر کرنی اللہ تیریاں راتاں مک جاندیاں تیرے معبود دی بیٹی دا سجدہ نہیں مکدا ردیاں پیاں لیں سبحان ربی یلعانا اللہ تو بڑائی والا ہے اللہ تو بڑائی والا ہے اللہ تو بلندی والا ہے
سونے تینوں اپنی عظمت دا واسطہ ہی میرے بابا دی امت نو معاف فرما دے کر رہی ہیں اس کے زیادہ سارے واسطے دعا کر دیں جنہ دے پیر دی تلی نہ زمین دیکھنے جنہ دے سیر دے باغ دی آسمان والے نہ دیکھا ہوئے جنہ دے پردے دائے حالے گرامی قدر عوام قیامت والے جنہ دی سواری آن گیا اللہ فرمایا کہ ان کے کائنات پوری معاشر دے اندر آنے والے نظران جھکا لو اج سے زہرا پاکا اتنا پردہ اتنا حیا اتنی عظمت سے زہرا پاک دی اپنے لئے کچھ نہیں مگیا جدوں بھی مگیا ہے اپنے بابا جان دی امت نہیں مگیا ہے اے رب العالمین میرے بابا دی امت کو معاف فرما دیا جائے ساری رات سجدے کرنے میرے کیوں نہ سی آقا دے غلام سیدہ دارا دے درد نوکر بس یہی کم کے بٹتا اے کائنات میں وہ صدقہ بطول کا بٹتا اے کائنات میں صدقہ بطول کا سلطان دو جہان ہے او بابا بطول کا سلطان دو جہان ہے او بابا بس گئے سلطان دو جہان ہے او بابا آج اسمان سگدہ زالہ پاک کی چادر تطہیر کا صدقہ مگنے مولا علی کی ولایت کا صدقہ مگنے جمع یارہ کا صدقہ مگنے آل رسول صحاب رسول کا صدقہ مگنے عشق بلال کا صدقہ مگنے کہ یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دے لیکن سارے تو پہلے چلے گئے جنہوں نے باپ ٹر گئے جنہوں نے والدہ ماما ٹر گئیاں عزیز ٹر گئے بہن بھائی ٹر گئے یار بیلی سجن پیارے ٹر گئے ادھو ناستے دعا کریں آجے میرا رب انشاءاللہ انہوں نے مغفرت فرما دے گا اے میرے دوستو آخری پھر میری گزارش بڑی میں بہت بہانہ التجا کر رہا ہوں ان سمجھو کہ تھوڑے کھول اے جنت دی نہر جاری ہے کہ میں یہ دے جو کچھ جام پی لما ان اللہ نے یہ سبب جزیہ بنا چھڑے اے مدرسے دی بنیاد تھوڑے کھول یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیتا ہے کہ چند میں انہوں روزانہ رب دی لب جاوے وہ اپنی مطابق حیثیت دے اللہ دی بارگاہ پیش کرتا جاوے میرا رب دنیا چویستان تا فرما دے گا حشر چویستان تا فرما دے ایک روپے دے بدلے ایک اینٹ دے بدلے میرے رب نے اتنا عطا کرنا ہے اتنا عطا کرنا ہے کہ گمان تو برا عطا فرما دے اللہ تو اتنا دے جنہ دینا چھپانی نہیں جڑے اس مدرسے نال تعاون کردے پے چیمہ صاحب تواڈی بڑی کاوش ہے دن رات محنت کر گئے حاجی صاحب نے پورے دوسر بچہ ساڈا وہ محنت کر رہے اور دیگر احباب جتنے یہ میرے پورے گاؤں دے سارے میرے واسطے صاحب عزت ہو تواڈا آپ دا بچیاں نوں تے بھیجنا آپ مزدوری کرنا میں سارے دا تہے دل تو مشکور ہوں ہر بندہ میرے واسطے صاحب عزت ہے کیونکہ تسی آپ کا دے غلام ہو اللہ دے قرآن کی خدمت کر رہے ہو اللہ دے دین کی خدمت کر رہے ہو اللہ تواڈے گھروں آباد کرے اللہ تانوں بہت ساری عزتاں عطا فرما دے ایک ایک حرف دے بدلے رب نے 10 نیکیاں دینیاں اتنا اجا کہ تسی راتی جلے گھر پہنچنے تھک تے نہیں گئے میں تھوڑی بھی تھوڑا کاؤنٹنگ دے دیا کیلکولیشن جا کے کرے رہے حضور کا فرمان ہے جتنی میری تقریر ہے اس دا لبے لباب پلے بن کے جایا جائے حضور فرمایا اللہ کے قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ دا نیکیاں عطا کرتا ہے سویرے آ کے ایس مسجد کے اندر ذرا اندازہ لایا جائے کتنے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں بچیاں اور بچے ساری مسجد کے اندر جگہ نہیں ہوندی کیسے سے بھا لگی ہے بچے اے میرے بچے بیٹھے نے انہیں کوئی پوچھ لو آج جڑے نمازی ہوندے نے اے مسجد اتنی بڑی اندر گنجائش نہیں ہوندی کہ میں بچے بیٹھا سکاں اتنے بچے جب صبح روزانہ صبح اللہ کا قرآن پڑھن گے
کوئی ایک رکوع پڑھ سی، کوئی 2 رکوع پڑھ سی، کوئی 10 آیتاں پڑھے گا، ایک طرف دے بدلے دا نہیں، تیرے کیلکولیشن دے کمپیوٹر بند ہو جان گے، تیریاں نیکیاں بند جان گیاں، تے جتنے پیسے تو مدرسے تے لائے گا، یہ ساریاں نیکیاں دا اجر اللہ نے تینوں بھی عطا فرما دے گا۔ یا نیچا میں گنوں نے کنے لگ جاؤں، تو گھر بیٹھا ہوئے گا مدرسہ بنا کے، تیرے جننے بچے قرآن پڑھ دیں انہاں ساریاں دے نیکیاں دا اندازہ تیرے کیلکولیٹر نہیں کر سکتے۔ 200 بچہ جے قرآن پڑھ رہے تھے نہ جانے کنی مارو قرآن پڑھ دے پہ، کوئی 10 آیتیں پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع پہ پڑھ دے، کوئی 2 رکوع پہ پڑھ دے، انہاں حرفہ دا تو شمار نہیں کر سکتا، پہلے تے حرفہ دا شمار نہیں ہونا، پھر حرفہ دا شمار ہویا تے دا نیکیاں دا شمار کی میں کرے گا، ہر حرف دے بدلے 10 لکھیاں، تو میرے آقا دے صحابہ نے لکھی تھی حضور ہر حرف دے بدلے 10 لکھیاں، میرے آقا نے فرمایا ہاں الف لام میم جڑا اتنا پڑھ دے ایک الف لام میم یہ دے بدلے اللہ تعالیٰ 3 لکھیاں، ایک الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں، کہ جے بچے روزانہ قرآن کتنا پڑھیں گے اندازہ جا کے کریا جے کتنی نیکیاں پڑھن آلیاں میں لبڑیاں نے کہ جڑے سبب بن رہے نے پڑھانا انہوں نے لبڑیاں، ایک ایسا خزانہ تسی بنا رہے ہو یہ جڑا دنیا دے اندر قبر دے اندر تے حشر دے اندر مکن آ لے یہ ہن جناب کی ذات تے منحصر ہے تسی کتنا ثواب لے سکتے ہو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں تے او لوگ یقین کرو میں پڑھے نہیں میں دیکھے نہیں کہ اعلان ہوتا سی واللہ العظیم دین واسطے عورتوں نے اپنے زیور پیش کر دیتے لوگوں نے اپنی بلڈنگاں پیش کر دیتیاں کہ جیڑا بندہ مال نہیں سی رکھدا انہیں آکے حضور جتنا دل کردا جتنا مزدوری لا دیو بندہ غریب ہوا پر دل میرا بڑا بڑا سبحان اللہ ظاہری تے میں ماڑا جے بندہ ہاں پر جب تک یہ مسجد یا مدرسہ بڑھتا رہا میں جانا تے مزدوری چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ پیسے دے رہے جڑا سریہ دے سکتا ہے وہ سریہ دے، جڑا سیمنٹ دے سکتا ہے وہ سیمنٹ دے، جڑا اینٹ دے سکتا ہے وہ اینٹ دے دے، جڑا پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے دے، یار جڑا کچھ نہیں دے سکتا وہ اپنا آپ ہی دے۔ ایک بڑے نعرہ دے اس جذبے سے لالو نعرہ تکبیر عرض کرتے ہیں جناب کے گوشت گزار اس مدرسے کے ساتھ تعامل کرو گے نیکیاں کماؤ گے اللہ کی بارگاہ سے جنت حاصل کرو گے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کے قرآن کا صدقہ رب نے بہت زیادہ استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے۔ لو جی کھڑے ہو جاؤ آپ کا کی ذات پہ صلاۃ و سلام۔